اب ذرا آئیے جو اس کے اخروی فوائد ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ اس اعتبار سے بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 5 وقت آپ کو اٹینڈنس لگانے کا کہا، زیادہ نہیں. رجسٹر 5 وقت کھلتا ہے، آپ جائیے صاحب اپنی اٹینڈنس لگوائیے. حاضر ہیں جناب، حاضر ہو گئے، مطلب ہے نا ایسے ہی حاضر ہیں جناب. اور میں ٹیچر کو یہ کہتے ہیں حاضر ہو گئے جناب، تو وہ بس حاضری لگانی ہے، حاضر ہو گئے جناب. تو حاضری لگا کے اس کے بعد آپ کو سیدھا سیدھا جو اسٹیمپ مل جاتی ہے جنت کی. یعنی اس سے آسان اور ہلکا سودا اور کیا ہوگا، مجھے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انسان جب تک دنیا میں موجود ہے نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، اور اسی نماز پر استقامت حاصل کر کے اگر کوئی شخص استقامت حاصل کر لیتا ہے تو ایمان کے ساتھ ہی رخصت ہوتا ہے، اور پھر قبر میں یہ نماز جو ہے وہ نور بن کر آتی ہے. اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے. یہ ایک ون لائن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑا مفہوم ہمیں سمجھایا ہے کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر نماز اس کے لیے نور ہے، جب میدان محشر میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کو نور کے طور پر اس کا اجر دکھایا جاتا ہے، اس کے چہرہ پر نور ہو جاتا ہے نماز کی وجہ سے. تو یہ میدان محشر میں اس کی حاضری کا ایک انداز ہے. اچھا، اسی طریقے سے اس نور کی ایک اور وضاحت، ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہونا تو اس کو اس ایمان کو بھی پہچان لیں گے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ہم پرومیننٹ نظر آنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے وضو میں جو نا اچھے طریقے سے وضو کو اختیار کرو، کیونکہ میدان معاشر میں تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور اس کے ذریعے تم پہچانے جاؤ گے کہ امت محمدیہ کے افراد ہوں گے. میں عموماً یہ کہتا ہوں یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ میشر کا آئی ڈی کارڈ ہے، وضو جو ہے نا آئی ڈی کارڈ ہے جی، اس سے پہچان. اور یہاں پر یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ پرومیننٹ ہو رہی ہوگی. اچھا، یہاں پر ایک محبت کا انداز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. وہ جو ہے نا کندھوں تک ہاتھوں کو دھوتے تھے، پیروں کو جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک دھوتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اپنے جو اعضاء ہیں نا اس کے نور کو بڑھا رہا ہوں، واہ واہ، تاکہ میدان محشر میں جاؤں تو یہ ہاتھوں تک چمک رہا ہوں. یہ بلیفز تھے ان کے، یہ بلیف تھا، یہ بلیفز. اب یہ میدان محشر میں ایک حاضری کا انداز ہے کہ پرومیننٹ آپ نظر آ رہے ہوں گے. واہ. اچھا، اب ہوگا وہاں پر حساب و کتاب کا آغاز. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا نا تو سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا. اللہ اکبر. اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے آگے کے معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے، اور اس میں ناکام ہوا تو پھر آگے کے معاملات میں بھی مسائل ہیں. تو اس کا مطلب اگر حساب و کتاب میں آسانی چاہیے تو وہ بھی نماز ہے. آپ اس کو درست کر لیں، بقیہ سارے اعمال بھی آپ کے درست ہوں گے اور انشاءاللہ حساب و کتاب بھی بڑا آسان ہوگا. اب اس کے بعد بات آتی ہے جنت میں داخلے کی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گروہ در گروہ لائے جا رہے ہیں. اچھا، اس میں سے جب پہلا گروہ لایا جائے گا نا تو ان کے چہرے بڑے چمک رہے ہوں گے ستاروں کی مانند. واہ. فرشتے ان کا استقبال کریں گے. اچھی روایت ہے. اب جب فرشتے ان کے استقبال میں جب آ رہے ہوں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کون ہو؟ تو کہیں گے کہ ہم امت محمدیہ کے نمازی ہیں. اللہ. فرشتے کہیں گے تمہاری نمازوں کا انداز کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جیسے ہی اذان سنتے تھے نا فوراً وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور مسجد کی طرف چلے جاتے تھے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی تھی. یہ فرسٹ کیٹیگری ہوگی، یہ پہلی کیٹیگری ہے. واہ. تو فرشتوں نے کہا کہ تم اسی کے مستحق ہو، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی میں کہیے کہ ایکسکلوسیو کیٹیگری ہے. جی. پھر اس کے بعد جو وہ دوسرا گروہ آئے گا، اور ان کی جو رونق ہوگی چہرے کی وہ پہلوں سے زیادہ ہوگی. تو فرشتے ان سے کہیں گے تم لوگ کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ نمازی ہیں کہ جو اذان سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے اور جیسے ہی اذان ہوتی تھی مسجد کی طرف چلے جاتے تھے. تو فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو. اللہ. اب تیسرا گروہ آئے گا جس کا چہرے جو ہے وہ آفتاب کی طرح روشن ہوں گے. تو فرشتے ان سے کہیں گے تمہارا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ تم اتنے حسین و جمیل چہرے والے کیوں ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم امت محمدیہ کے وہ نمازی ہیں جو اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتے تھے اور مسجد میں جا کر اذان سنتے تھے. اللہ اکبر. فرشتے کہیں گے کہ تم اسی چیز کے حقدار تھے، تمہیں یہ ملی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب یہ جنت میں داخلے کا انداز آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست پروٹوکول کے ساتھ ہوگا کہ فرشتے استقبال کر رہے ہیں. واہ. اب جنت میں پہنچ گئے، وہاں پر کیا ملے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 نمازیں بطور خاص ان کے بارے میں فرمایا کہ فجر اور عصر اگر کوئی اس پر محافظت اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اسے جنت میں نصیب ہوگا. اور یہ جو دیدار الہی ہے اس کی کیفیت کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا نا تو وہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس جنت میں ایک اعلیٰ درجے کی نعمت ملے؟ اللہ. تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جو ہے وہ چہرے ہمارے روشن کر دیے، دوزخ سے بچا دیے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پردے ہٹیں گے اور اس کا دیدار کریں گے تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کی لذت ایسی ہوگی کہ پچھلی ساری نعمتوں کی لذتوں کو مستغرق ہوں گے. یعنی یہ جو پرولیج ہے
یہ نمازیوں کے لیے جی خاص طور پر نمازیوں تو یہ ہمیں ایک انداز یہاں پر نظر آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقام و مرتبہ بیان فرمائے جنت آخرت کے اعتبار سے، اگر نماز اختیار کر لیں تو پھر یہ سارے مقام و مرتبہ